بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ اب 624 نمبر حدیث پاک تک پہنچ چکا ہے۔ پچھلے پروگرام میں اس پر ہم نے تھوڑا سا کلام کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور 3 بار فرمانے کا مقصود اکثر سرکار کا یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا تو ہو سکتا ہے کسی کی توجہ اس طرف نہ ہو تو دوسری دفعہ دہرا دیا کرتے تھے تو زیادہ توجہ ادھر ہو جاتی تھی، اور پھر بھی اگر کسی کا بعض وقت ہوتا ہے کہ توجہ اس طرف ہوتی ہے، قلب حاضر نہیں ہوتا، تو ایک دفعہ پھر اس کو دہرا دیا کرتے تھے۔ تو ہر اہم بات کو سرکار 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے۔ باقی یہ کہ ہر بات کو 3 دفعہ کہتے تھے یہ ایسا نہیں ثابت ہے، ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت سی باتوں کو آپ 3 بار دہرا دیا کرتے تھے، ایسی یہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، یہ اس کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ تو 2 اذان سے مراد ہم نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اذان اور اقامت مراد ہے، اور ان کے درمیان نماز پڑھنے کی جب اجازت خود ہماری مرضی پر موقوف رکھی گئی ہے تو اس سے مراد ہے نفل، کیونکہ نفل میں ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ ہم پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں، اور سنت غیر مؤکدہ نفل کے ساتھ ہی لاحق ہوتے ہیں، نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں مرضی ہے۔ اسی طرح سنت غیر مؤکدہ جیسے عشاء سے پہلے کی 4 اور عصر سے پہلے کی 4 پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا اور پڑھنی بھی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہ پڑھے، جان بوجھ کے نہ پڑھے، اس کے ترک کی عادت بھی بنا لے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ کہنے کا اب سرکار کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہو گئی، اس کے بعد اگر انسان چاہے تو کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے منع نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم نے آپ کو سمجھا دیا تھا پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں، ہم نے آپ کو سمجھایا کہ فجر کی نماز کے بعد ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا استثناء ہے کیونکہ الگ حدیثیں آ گئی ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد سرکار نے سوائے سنت فجر کے کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، لہٰذا اس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور مغرب میں اختلاف ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے، مغرب کی اذان کے بعد کیا اقامت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اکثر جہاں فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور فوراً اقامت ہوتی ہے اور جماعت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن خود احناف میں ہی حضرت امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب فتح القدیر ہیں، فتح القدیر یہ ہدایہ کی شرح ہے، اور ہدایہ جو ہے یہ قدوری کی شرح ہے اور جامع صغیر کی شرح ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فقہ کی جامع صغیر، اور امام قدوری کی قدوری ہے۔ ان دونوں کے متن کو لے کر حضرت صاحب ہدایہ نے اس کی شرح لکھی، جس کا نام پہلے تو بدایت المبتدی لکھا تھا، اس کا خلاصہ کیا، پھر ہدایہ بنایا، اور ہدایہ کی شرح ہے یہ فتح القدیر، اور بہت بڑے امام ہیں، آپ نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کے لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہماری وہ بہنیں جو گھر میں ہیں اگر وہ مغرب کی اذان کے بعد چاہیں، مستحب پہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، مختصر سے زیادہ طویل نہ پڑھیں، اس کے بعد پھر مغرب کے فرض اور پھر سنت اور نوافل پڑھ لیں۔ اسی طرح جو مرد حضرات منفرد نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، بیمار ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے جس سے حالات خراب ہیں آج کل، تو اس میں جماعت کوئی واجب نہیں رہتی ہے، اس پر بھی میں انشاءاللہ بھی کلام کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو پھر آپ گھر پہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اگر چاہیں تو کبھی اس مستحب پہ عمل بھی کر لیں، زندگی میں ایک بار تو کر ہی لیں کہ مغرب کی اذان ہو، اس کے بعد آپ پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اپنی مغرب کی پوری نماز پڑھ لیں۔ تو یہ اچھا ہے کہ ایک مستحب پر عمل ہو جائے گا زندگی میں ایک بار، کم از کم ایک بار۔ آگے اگلی حدیث پر آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 625۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ستونوں کی طرف جھپٹتے تھے، انہیں تیزی دکھاتے تھے صفوف قائم کرنے میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے آتے، اور وہ اسی طرح مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے اور اذان اور اقامت کے درمیان اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم کے اصحاب ستونوں کی طرف جھپٹتے، اس میں 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو وہی جو سے میں نے عرض کیا کہ صفوف قائم کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ ستونوں کو وہ سترا بنانا چاہتے تھے تاکہ ان کے پیچھے 2 رکعت یا کچھ بھی اپنی نوافل وغیرہ پڑھ لیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان اور اقامت کے درمیان
صحابہ کرام میں بھی نماز پڑھنا رائج تھا، اور اس حدیث میں دیکھیں وہ اسی طرح مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے، تو مغرب سے پہلے بھی وہ 2 رکعت نماز جیسے پڑھ رہے ہیں، اور اذان اور اقامت کے درمیان اور کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی مزید اور کچھ نہیں پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے جماعت میں شامل ہو گئے۔ اگلے باب پر آتے ہیں، باب من انتظر الاقامتہ، اس شخص کا باب جو اقامت کا انتظار کرے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 626 ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مؤذن فجر کی پہلی اذان کے بعد خاموش ہوتا، پہلی اذان یعنی مراد یہ ہے ایک تو اذان ہوتی تھی، دوسری اقامت ہوتی تھی، تو یہ جو اذان کے بعد کے ذکر کر رہی ہیں اس کو پہلی اذان کہہ رہی ہیں، کہ پہلی اذان کے بعد خاموش ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز فجر سے پہلے، فجر کے ظہور کے بعد، یعنی نماز فجر سے پہلے اور فجر طلوع ہو جانے کے بعد تخفیف کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن اقامت کے لیے آتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، کیونکہ آپ کا حجرہ مبارکہ بالکل مسجد سے متصل تھا، تو جب اذان ہوتی، پہلی اذان سے مراد اذان ہے، اور دوسری اذان سے مراد وہی اقامت جو ہم نے پیچھے ذکر کر دیا کہ 2 اذانیں جب کہا جاتا ہے تو پہلی اذان سے مراد اذان اور دوسری اذان سے مراد اقامت۔ تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہیں، کیونکہ یہ عمل ہماری والدہ ہی ذکر کر سکتی ہیں کہ حجرے میں کیا سرکار کیا کرتے تھے، ہر ایک تو نہیں جاتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا۔ تو آپ نے بتایا کہ جب پہلی اذان ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے، اور وہ بھی ہلکی سی، زیادہ طویل نہ پڑھتے، اور پھر آپ کروٹ لے کر سیدھی طرف کروٹ لے کر لیٹ جاتے تھے اور انتظار فرماتے، حتیٰ کہ اقامت کا وقت جب ہو جاتا تو ایک شخص آ کر آپ کو پھر ذکر کرتا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فجر کے بعد یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان فجر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مزید اور نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ جو فجر کی سنتیں کہلاتی ہیں وہی پڑھنی ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں، اگلا باب قائم کرتے ہیں، باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، ہر 2 اذانوں کے درمیان اس شخص کے لیے نماز ہے جو پڑھنا چاہے۔ روایت گزر چکی ہے، حضرت پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، 627 نمبر حدیث پاک ہے وہی جو پیچھے گزر چکی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، پھر تیسری بار فرمائے یہ اس کے لیے ہے جو نماز پڑھنا چاہے۔ تو جہاں اختیار دے دیا جاتا ہے وہاں نفل مراد ہوتے ہیں، گویا کہ اذان کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد صرف سنت موقدہ 2 رکعت سنن فجر پڑھیں گے، نوافل نہیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد اگرچہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، احناف جہاں جہاں ہیں حنفی لوگ، کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت ہلکی سی پڑھی جائیں نفل، اور پھر اقامت ہو، پھر اذان مغرب ہو، لیکن ہمارے خود علماء احناف میں سے بعض نے اس نماز کو بھی مستحب قرار دیا ہے، تو اچھا ہے پڑھ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اگلا باب قائم کرتے ہیں کہ جس نے باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، اس شخص کا باب جس نے کہا کہ سفر میں بھی ایک مؤذن اذان دے۔ 628 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے، آپ بہت نرم دل مہربان تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ اور ان میں رہو، یعنی اپنے گھر والوں کے درمیان رہو، ان کو تعلیم دو اور نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ تو یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر مختصراً اس پہ کلام کر لیتے ہیں کہ پہلے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا جب شروع اسلام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر اثر کا اثر طویل علاقوں تک پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور جہاں جہاں پیغام پہنچتا تھا
وہاں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نمائندے تشریف لے جاتے تھے جن کو سرکار باقاعدہ وہاں قبیلوں میں بھیجتے تھے اور وہ تعلیم شرع دیتے تھے اور لوگوں کو احکام شرع پر عامل بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جہاں پیغام پہنچا وہاں کے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اسلام پہلے قبول کر چکے ہوتے تھے لیکن پھر وہ چاہتے تھے کہ صحابیت کا درجہ حاصل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آنکھوں سے ہم دیکھیں اور آپ سے براہ راست اکتساب علم کریں اور پھر اپنی قوم پہ آ کر اس علم کو سکھائیں۔ تو اس طریقے سے قبیلوں میں سے بہت ساری جماعتیں سرکار کے پاس آتی تھیں، سرکار ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہراتے تھے، ان کی ضیافت کا، ان کی مہمان نوازی کا اہتمام ہوتا تھا، 10 دن 15 دن مہینہ وہ ٹھہرتے اور پھر سرکار ان کو ان کے قبیلے میں واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے مدارس میں قیام کے جواز کا آپ ثبوت حاصل کر سکتے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک ادارہ قائم کیا جاتا ہے اور دور دراز سے پھر لوگ جو ہیں اس ادارے کو آ کے جوائن کرتے ہیں اور ان کے وہاں رہائش کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کے کپڑوں کا، پھر ان کے جو سلیبس ہے، کتابیں وغیرہ ہیں، صابن وغیرہ کا، سب جو ضروریات زندگی کی ایک چیزیں ہیں کہ دوران حصول علم ایک طالب علم کو وہ چیزیں درکار ہوتی ہیں، وہ ادارہ فراہم کرتا ہے۔ اور پہلے دور میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی ادارے کو متعارف نہیں کروایا، صحابہ کرام ضرور آتے تھے، مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کل جو مدارس ہیں وہ اسی کا ایک عکس نظر آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آج کل مدارس کے نام رکھ دیے گئے ہیں، سلیبس مقرر کیا گیا ہے اور امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں ایسا نہیں تھا، امتحان نہیں تھا اور سلیبس مقرر نہیں کیا گیا تھا، اس کا ادارے کا کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ مہمان آتے تھے اور صحابہ کرام ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، یا جو صدقات وغیرہ آتے تھے سرکار کے پاس وہ ان میں تقسیم کر دیا جاتے تھے۔ اسی طرح آج کل دینی مدارس ہیں کہ لوگ ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں، بعض اپنی زکوٰۃ وغیرہ بھی دے دیا کرتے ہیں اور اس کے پھر اس کو شرعی ہیلہ کر کے یہ کیسے بھی ان طلباء تک پہنچایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی دینی مدارس میں طالب علم پڑھ رہا ہے اور وہ فنڈ کے ذریعے پڑھ رہا ہے، لوگوں کی ڈونیشنز کے ذریعے پڑھ رہا ہے یا زکوٰۃ لوگ دے رہے ہیں، تو اس کو نگاہ حقارت سے دیکھنا یہ جہالت کی بات ہے، اس لیے کہ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کیا ہے اور ان کی کفالت کرنے والے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، لیکن آج دور بدل گیا ہے۔ اگر ایک بچہ از خود مطلب اس کے پیرنٹس فیس وغیرہ فراہم کر کے اسے کسی اچھے اسکول میں پڑھائیں تو اس کا ہماری نگاہوں میں کچھ اور مقام ہوتا ہے، اور ایک ایسے دینی مدارس میں پڑھنے والا طالب علم کہ جو ڈونیشنز کے ذریعے پڑھ رہا ہو یا زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے پڑھ رہا ہو، اس کے معیار میں بہت بڑا ہم فرق محسوس کرتے ہیں، اس میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، ان میں ایک احساس کمتری سا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال ہم دینی مدارس کو بھی یہ مشورہ دیں گے کہ تھوڑا سا ہم اپنے طرز کو تبدیل کریں، اور بہتر ہے کہ طلباء سے ایک فیس مقرر کی جائے، کیونکہ اس میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ماہر نفسیات دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم نفسیات پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہمیں یہ ایک اصول سکھایا جاتا تھا کہ کبھی کسی مریض کا علاج مفت میں مت کرنا، ورنہ وہ کبھی صحت یاب نہیں ہوگا، اور جب آپ اس سے فیس لیں گے تو آدھا تو فیس دیتے ہی وہ تندرست ہو جائے گا اور آدھا پھر آپ ویسے کیجیے گا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کہیں پہ اگر آپ جائیں نا، وہ کہیں جی یہاں کوئی پیسہ نہیں لے جاتا علاج کا، تو آپ دوائی لے کے بھی ایک دفعہ دیکھیں گے پتہ نہیں یار کوئی مٹی تو نہیں، چونا تو نہیں پیس کے مجھے دے دیا فری میں، تو ایسے ہی ہوگا۔ اور جہاں ڈاکٹر کہے کہ جی 1000 روپے فیس ہے، 1500 2000 روپے فیس ہے، وہاں فیس بھی دیں گے اور اپنے اندر ایک خود اعتمادی سی محسوس ہوتا پائیں گے، اور وہ چاہے چونا بھی پیس کر دے دے گا نا، وہ کھائیں گے تو کہیں گے یار کچھ لگ رہا ہے کہ ہوا ہے۔ تو ایک نفسیاتی طور پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو دینی مدارس جو چلا رہے ہیں، خیر ہمارے کہاں یہ مشورہ کو قبول کرے گا، لیکن ضرور ہم تو خود اس پر عامل ہیں الحمدللہ کہ کم از کم تھوڑی بہت فیس رکھ کر جو غریب طالب علم ہوں ان کو رعایت بھی دے دی جائے، اور ان کے ساتھ بلکہ ان کو وظائف دے دیں، آپ ان کو کتابیں پرووائڈ کریں، لیکن ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ مطلب اس طرح کا نظام ہو کہ کوئی اپنے بچوں کو بھیجنے میں یوں شرم و عار محسوس نہ کرے کہ جی ہمارا بچہ وہاں جائے گا تو زکوٰۃ کا کھانا کھائے گا، خیرات کا کھانا کھائے گا۔ اگرچہ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ یہ شرعی لحاظ سے کوئی معیوب نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے
وہ سرکار کے پاس ہوتے تھے اور اسی طرح صدقات خیرات سے ہی گزارا ہوتا تھا. لیکن اب دور بدل گیا ہے، سوچیں بدل گئی ہیں، مزاج بدل گئے ہیں، طبیعتیں بدل گئی ہیں، معیار میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں. اب ہم اسی دور کو بے عین ہی اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیں تو طبیعتیں بہت سی جگہوں پر قبول نہیں کر پاتی ہیں. ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو گئی ہے. ادارے قائم کرنے میں، اسکول میں دیکھیں ٹیچنگ میتھڈز بالکل تبدیل ہو گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں دور کے اعتبار سے. تو جہاں جہاں ایسی تبدیلی کرنا ممکن ہو کہ جس کو شریعت بھی ناپسند نہ کرتی ہو، بہتر ہے، اور اس سے طالب علم میں اعتماد بھی پیدا ہو، وہ خود اعتمادی سے پڑھے اور اچھے انداز سے تبلیغ دین آئندہ فیوچر میں کر سکے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پر سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور ہمارے مدارس کے جو معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش ہے. سلیبس چینج ہونا چاہیے، اور جو ہمارے مالی معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کر کے لانا چاہیے، تاکہ جو بہت سارے ایسے شہری بچے ہیں جو دینی مدارس کا اس لیے رخ نہیں کرتے ہیں، سینکڑوں ایسے شہر میں رہنے والے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دینی مدارس کے قیام کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، تو وہ بھی اس طرف مائل ہوں. اور وجہ ان کی یہی ہے کہ جی وہ زکوٰۃ خیرات میں ہمارا بچہ وہاں پڑھے گا تو لوگ کہیں گے جی زکوٰۃ اور خیرات کھا کے بچہ ادارے میں پلا بڑھا ہے. چنانچہ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم تھوڑا سا اگر اپنے نظام کو بدل لیں، تھوڑا سا اس میں چینج لے آئیں، تو بہت اچھے انداز سے ہم شہری لوگوں کو بھی اور ایسے لوگوں کو جو مطلب اس قسم کے ماحول کو لوگوں کی باتیں سن کر یا اس وقت معاشرے میں جو کچھ ایک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے اس کی بنا پر ایک جھجک سی محسوس کرتے ہیں، وہ اس جھجک سے دور ہو جائیں گے. تو حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ وہی اسی طریقے سے اپنے گھر سے چلے ہیں اور تعلیم شرع کے حصول کے جذبے کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، اور فرمایا کہ ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے، یعنی 20 دن 20 راتیں ٹھہرے. تو 20 دن تک کا یہ قیام تھا، اور یقینی سی بات ہے کہ آپ سرکار کے مہمان تھے، اور اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں کی تواضع کی گئی. تو اس سے میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس سے ہی یہ جواز ثابت ہوتا ہے اور ایک ثبوت ملتا ہے کہ اپنے گھروں سے دور جا کر کسی ادارے کو جوائن کرنا اور وہاں پہ علم دین سیکھنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے. اگرچہ وضاحت ہو گئی کہ اس طرح پہلے اداروں کے نام نہیں تھے، سلیبس مقرر نہیں تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع علیہ السلام تھے، لہٰذا وہاں سلیبس تو ایک تو قرآن تھا سلیبس میں سمجھ لیجئے، دوسرا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ تھی. پڑھانے والے استاد جو تھے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور شاگردوں میں حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. کیا وہ ادارہ تھا؟ کیا استاد تھے؟ کیا شاگرد تھے؟ ایسا نہ روئے زمین پر اس سے پہلے کوئی ادارہ قائم ہوا، نہ کوئی ایسا پڑھانے والا، نہ ایسے پڑھنے والے، اور نہ قیامت تک ہوں گے. یہ ایک الگ ہی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز سے نوازا تھا کہ سید دو عالم حبیب خدا مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کرام کو پڑھا رہے ہیں. وہ بہت ہی عظیم کلاس تھی، اور ایسی کلاس صحیح بات ہے کہ نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال ایسی کلاس تو اب شاید یقیناً ہمیں نصیب نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے اس کلاس کو جوائن کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق مومن کی روح زمین میں سیر کرتی رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے مقید نہیں رکھتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے میری گزارش ہے اپنے دیکھنے والوں سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. میں خود بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مرنے کے بعد ہمیں بارگاہ رسالت میں اور ایسے مقدس مقامات پہ روحانی اعتبار سے پہنچنے کی توفیق عطا فرما، تو پھر ہم اس کلاس کا مزہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.